بات نہیں، یہ کیسی عید ہے کہ جس کا علم جو ہے وہ خون دینے والے اور جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ اور اہل بیت کو تو نہیں چلا، آج دودھ پینے والے مجنوں اور کیک کاٹنے والے عاشقوں کو چل گیا ہے، اور میرے پیغمبر کے نام پہ چھریاں پھیرنے والے ان کے لیے جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا دوربین اور خوردبینوں سے۔ قیامت کے دن اعلان ہو گیا نا کہ جنہوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی سائیڈ پہ ہو جائیں، بڑا دعویٰ پیٹا گیا، اور جناب پتہ چل جائے گا کل قیامت کو جنہوں نے نہیں منائی سائیڈ پہ ہو جاؤ، ہو جائیں گے، مگر جن کے ساتھ ہوں گے وہ میرے محبوب ہوں گے، وہ نبی کے صحابہ ہوں گے، اہل بیت اطہار ہوں گے، وہ تابعین و تبع تابعین ہوں گے، وہ مفسرین و محدثین ہوں گے، وہ فقہاء و اولیاء ہوں گے۔ حضرات، اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے یہ سوالوں کے جواب ذرا دیکھنا، 11 سوال لے کے ادھر ادھر کے ٹوٹ کے بیٹھا تھا، تیرا رائٹ نہیں بنتا تھا یا تیرے یہ ذمے تھا کہ ہمارے سوالوں کے جواب دے؟ آئیے ذرا ہمارے سوالوں کو پرکھیے، مقصد نیچا دکھانا نہیں، تیری اصلاح مقصود ہے، سوال کا جواب ملے لائف ٹائم ہے، زندگی میں کبھی ملے تو دیکھنا ضرور، پرکھنا ضرور۔ پہلے نمبر پہ سارے انبیاء ایک جیسے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی۔ پہلا سوال نوٹ کر، قلب و جگر پہ لکھ، احوال کا پتہ کر، دنیا سے پوچھ، لائبریریوں میں جا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک سارے انبیاء برحق، سب کی ذرا تاریخ ولادت لا کر کے ذرا یہ جشن تو منانا، حق سب کا بنتا ہے۔ مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے تو میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ دوسری چیز، اگر پیغمبر کی ولادت ہے تو ذرا وفات کا پتہ کر، جسے پیدا ہونا ہے کل من علیہ فان، اسے موت بھی آنی ہے۔ تیری ڈکشنری اور تیری ڈائری میں، تیری جنتری میں کل 12 وفات کی تھا، اور تیری عقیدے کی کتابوں میں اور تیری فکر رضا میں پیغمبر کی وفات کا یہ دن تھا، مٹایا گیا تو کیوں، ہٹایا گیا تو کیوں؟ ذرا سوال کا جواب تیار رکھنا، میری اس محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ تیسرا سوال، اس عید کا ذرا نمبر بتا کہ نمبر کون سا ہے، اور میں تجھے بتاؤں، تو نے کہا کہ عید جمعہ ہے، میں نے کہا کہ جناب ہے، طریقت بتاؤں گا، شریعت اظہار کرے گی۔ عید الفطر کا نمبر شوال میں ہے، رمضان کے بعد ہے، پھر عید الاضحیٰ کا نمبر 12ویں مہینے میں ہے۔ تو نے جو اسے تیسرے مہینے میں لا کر کے سفر کے بعد ربیع الاول میں دیا، اس کے نمبر کو ذرا کتاب و سنت سے شو کر۔ چوتھا سوال کہ اس عید کا نام کس نے رکھا، وہ پہلا نام رکھنے والا ذرا اپنا کوئی امام، لیڈر، رہبر و رہنما پیشوا پیش کر، تجھے پتہ چل جائے گا۔ پانچواں سوال، اس عید کی ذرا ٹائمنگ بتا۔ چھٹا سوال، اس میں عید میں اذان و اقامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو دلیل، نہیں ہوگی تو کیوں نہیں۔ ساتواں، اس عید کی نماز پڑھی جائے گی تو دلیل، اگر نہیں پڑھی جائے گی تو وجہ بتا۔ اسی طرح آٹھواں سوال، اس عید میں خطبہ دیا جائے گا تو دلیل، نہیں دیا جائے گا تو کیوں۔ نوواں سوال، اس عید میں بعد میں دعا اجتماعی ہوگی کہ نہیں، اگر ہوگی تو دلیل، اگر نہیں ہوگی تو وجہ بتا۔ 10واں سوال، اس عید میں خواتین عید نماز کے لیے نکلیں گی کہ نہیں، اگر نکلیں گی تو دلیل، نہیں نکلیں گی تو وجہ بتا۔ 11واں سوال، عید کی رات کی فضیلت لیلۃ القدر سے بڑھ کے ہے۔ آج ایک نے پوسٹ لگائی، میرے بھائیو یہ رات 12 ربیع الاول کی رات ہے، جلسہ کی انتظامیہ اگر موجود ہے تو مخاطب ہوں، آپ کا پروگرام اگر مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، تو یہ 12 ربیع الاول کا پروگرام ہے، 11 ربیع الاول کا نہیں، کیونکہ مغرب سے 12 ربیع الاول شروع ہو چکی۔ ایک صاحب نے اپنے علم کی فضیلت کا اظہار کرا اور کہا کہ جناب آج کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل، وافقی تیرے اس فتوے کے اوپر قربان نہ جاؤں۔ عجیب فتویٰ ہے کہ جس فتوے کا علم نہ میرے محبوب کو ہوا، نہ جبریل امین کو ہوا، نہ رب کو ہوا، نہ رب کے قرآن کو ہوا، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، کہتا ہے وہ گھٹیا اور ہلکی ہے۔ کیوں؟ وہ اس کے بدلے کی نہیں ہے، اس مقابلے کی نہیں ہے۔ تب صرف قرآن اترا تھا، اس میں صاحب قرآن آئے تھے۔ نوٹ کر، اس رات میں صاحب قرآن نہیں آئے۔ اگر تو نے یہی ڈیٹ رکھی ہے تو
تو وہ صبح تھی، رات کا ٹائم نہیں تھا. اپنے فتوے پہ نظر ثانی فرما، وگرنہ یہ چیزیں اگر پھیلنا شروع ہو گئیں تو تجھے بہت دور تک لے جائیں گی. جناب اگر یہ چیز سمجھ آ گئی ہے تو میرے ساتھ ذرا آگے بڑھ اور بات کر کہ عید کی رات تو نے افضل ترین کہہ دی. اگلی بات 12واں سوال، عید الفطر پہ میٹھا مسنون، عید الاضحیٰ پہ نمکین مسنون. جناب عید میلاد کا بھی ذرا فلیور دے دیجئے، کیسا رہے گا؟ دلیل پیش کر دیجئے. 13واں سوال، نالین پہ نبی کے نام سے استقبال کرتے ہو، تیرے کسی مرشد کا پتہ دے، میں اس کے جوتے پہ اس کے نام لکھوا کے شہر لاہور میں لگوا کے انتظامیہ کو بلوا کے میں استقبال کرتا ہوں، کرنے کی اجازت ہوگی یا پھر وہ گستاخی شمار ہوگی؟ 14واں سوال، جناب علی نے تو رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے نام پہ کافروں کے مطالبے پہ نام پہ صرف قلم سے لکیر نہیں پھیری تھی. ارے ظالم، تو نے پیغمبر کے نام پہ، عید کے نام پہ کیک بنا کر کے چھریاں پکڑ کر کے میرے پیغمبر کے نام پہ چلا دی. کب کوئی سموٹو ایکشن ہوگا اور تیرے خلاف توہین رسالت کا کیس ہوگا؟ کیوں؟ تو اپنا ہے نا، اس لیے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، چونکہ تیرا مزاج اپنا ہے. کبھی تیرے پہ بھی گستاخی کا فتویٰ لگے گا. 15واں سوال، نالین پہ آیات گستاخی ہے کہ نہیں؟ 16واں سوال، نالین پہ اسماء الحسنہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ 17واں سوال، نبوت نے یہ عید پہلی دفعہ کب پڑھی تھی؟ میرا حق بنتا ہے میں پوچھوں. میرے پیغمبر نے عید پڑھ کے دکھائی، آرڈر دیے، ذرا لے کے آ. اسی طرح پوچھتے ہو ہم سے کہ جناب پیغمبر کی نماز میں آخری نماز میں رفع الیدین دکھا دو، تو مجھے اپنے پیغمبر کے آخری سال کی رحلت والے سال جو پیدائش کا دن تھا اس میں پیغمبر نے عید کی تیاری کیا کری تھی، میرے نبی کے 12 ہجروں میں تیاری کیسی تھی، ذرا اس کا کوئی حوالہ ہو جائے تو مزہ دوبالا ہو جائے. 19واں سوال، آپ کے چچا عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا حمزہ نے اور پھوپھی صفیہ نے، آپ پیغمبر کی اصل نے، آپ کے بڑوں اور وڈیروں نے یہ عید کتنی دفعہ زندگی میں منائی؟ اسی طرح 20واں سوال، ازواج رسول میں سے سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، عائشہ و حفصہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، سیدہ جویریہ، ام حبیبہ اور سیدہ صفیہ، میمونہ، ماریہ قبطیہ، انہوں نے اپنی زندگیوں میں کتنی بار یہ عید منائی؟ مجھے حوالہ چاہیے. منا ضرور منا، لیکن ذرا کبھی دیکھ آئینے میں. 21واں سوال، بنات رسول سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم نے یہ عید کتنی بار منائی اور کب کب کہاں کہاں کیسے منائی؟ میرے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ سے بڑھ کے تو تجھے پیار نہیں ہے، اس بیٹی نے یہ عید کیسے منائی؟ اور 23واں سوال، نواسو حسنین کریمین نے، علی ابن ابی العاص نے، امامہ بنت ابی العاص نے، زینب بنت علی نے، ام کلثوم بنت علی نے، نواسا ہونے کے ناطے میرے پیغمبر کی اپنے نانا کی یہ دی ہوئی عید کیسے اور کب اور کہاں منائی؟ 24واں سوال، ددیالو ننیالو سسرال سے تجھے زیادہ پیار ہے یا میرے پیغمبر کے ان رشتہ داروں کو پیار تھا؟ انہوں نے پہلی بار یہ عید منائی تو کب منائی؟ 25واں سوال، خلفائے اربعہ کو لے لے، جناب ابوبکر صدیق کا 2.5 سالہ دور، جناب عمر کا 10 سالہ دور، جناب عثمان کا 12 سالہ دور اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا جو ہے وہ 4 سالہ دور، ان کو لا کر کے ذرا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عید کا نماز، اس کا جشن، اس کا تہوار اور اس کا جو ہے وہ انداز ذرا پڑھنا اور بتا ذرا ان صحابہ سے. 26واں سوال، عشرہ مبشرہ نے عید منائی تو کیسے؟ 27واں سوال، 1.25 لاکھ صحابہ و صحابیات نے یہ عید منائی یا ان کو علم نہیں تھا؟ 28واں سوال، تابعین اعظام میں سے کسی ایک تابعی کا نام لے جنہوں نے سب سے پہلے یہ عید پڑھی، پڑھائی، امامت کروائی، جلوس کی قیادت کروائی. اور اسی طرح 29واں سوال، تبع تابعین میں کوئی نام دے. 30واں سوال، فقہائے اربعہ، امام ابو حنیفہ سے، مالک و شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے ذرا پتہ کروا دے کہ کوفہ کے اندر جناب امام ابو حنیفہ نے، بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل نے اور امام مالک نے مدینہ میں، امام شافعی نے مصر میں کہیں اس جلوس کا قیادت کر کے 12 کی صبح کو جو ہے اس جشن کو بطور عید منایا ہے؟ ائمہ اربعہ کا کوئی حوالہ لیا حضرات. 31واں سوال، محدثین کی لمبی لسٹ ہے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، دیگر محدثین، ان کی زندگیوں کے اندر کوئی ایسے حوالے لیا کہ جس کو آج تو دین بنا کے مسلط، عید بنا کے مسلط اور بغیر دلیل کے اس کو جو ہے وہ قوم کے لیے ایک دین کا حصہ بنا رہا ہے. جا ذرا آگے چل،
32वां सवाल देख, मारूफ औलिया उल्लाह से, कुतुब अब्दाल से, पीर अब्दुल कादर जिलानी से, माई राबिया बसरी से, अली हजवेरी से, पीर फरीद से, लाल शहबाज से, इनकी जिंदगियों में इस तरह के जुलूस, उनकी क़ियादत और ये ईद और उसके तरीके जरा यही ले आ। 33वां सवाल कुतुब तफसीर में इस ईद का नाम जरा दिखा दे। 34वां सवाल कुतुब हदीस में ईदैन के चैप्टर तो आए, लेकिन इस ईद को किस नाम से जिक्र किया गया? क्या मुहद्दिसीन भूल गए थे? हजरात फिका की किताबें, फिका मालिकी, फिके जो है वो हनफी, फिके शाफी, फिके हम्बली, फिके जाफरी, फिके जैदी, इन किताबों के अंदर से जरा ढूंढ करके ये ले आ, अगर मिल जाए तो मुझे कहना। वैसे हैरानगी की बात, हजरात 41वां सवाल, मुनकिर मिलाद कौन है? हम या नूर मिन नूरिल्लाह 11 महीने पैगंबर को कहने वाला कि रब का नूर पैदा नहीं हुआ, लम यलिद वलम यूलद। अगर मुनकिर मिलाद, मुनकिर विलादत, पैदाइश और जन्म, इसका इनकारी तेरे नजदीक मुनकर, तेरे नजदीक जो है वो गुस्ताख, तेरे नजदीक इबलीस, तेरे नजदीक काफिर, ये फतवे तुझको मुबारक। लगा ये फतवे अपने असलाफ पर जिन्होंने ये ईद नहीं पढ़ी, उनको इल्म नहीं था या जानबूझ के नहीं पढ़ी। फिर फुकहा से लेके मुहद्दिसीन तलक, मुहद्दिसीन से लेके वो सारे मुफस्सिरीन तलक, मुफस्सिरीन से लेके ताबेईन, असहाबे रसूल और खुद पैगंबर तलक, तूने फिर किसी को माफ नहीं करा। और अगर